کہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1000 دنوں یا 100 دنوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک طرف نیکیاں بھی کر رہے ہیں جی تو ایک دوسری طرف گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کی ہر رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ قبول فرمائے تو عرفہ کے دن تم دعا تو ان 10 دنوں کا ایک روزہ پورے سال کے روزے سے زیادہ افضل ہے۔ تو میں سال بھر جو چاہے کروں، جب 9 ذی الحجہ آ جائے تو میں روزہ رکھوں۔ سال بھر جب بھی ہم نفل روزہ رکھیں تو ہمیں 2 ہی رکھنا پڑے گا، ایک نہیں رکھ سکتے۔ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ قریب ہے اور اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں 2 عظیم عبادات کو رکھا ہے، ایک ہے قربانی اور دوسرا ہے حج۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر حج کو فرض فرمایا، اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے وہ مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے جن پر قربانی کو واجب فرمایا انہوں نے قربانی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لیکن ماہ ذی الحجہ میں صرف یہی 2 عبادات نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو، جسے عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، 1 تاریخ سے 10 تاریخ کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ ذی الحجہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کیا ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ عشرہ عطا فرمائے تو ہمیں اس میں کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں، مولانا مفتی رضوان نجمی اشرفی صاحب قبلہ، جو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مقدس میں ماہ ذی الحجہ کا یا عشرہ ذی الحجہ کا ذکر کہاں پر آتا ہے، یا حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے یا ماہ ذی الحجہ کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو شروع سے آخر تک اس پوڈ کاسٹ میں بنے رہنا ہے، سننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے معمول کے مطابق آپ تمام کی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مقدس میں کیا عشرہ ذی الحجہ کا کہیں ذکر موجود ہے، یا پھر ماہ ذی الحجہ کا کہیں ذکر موجود ہے، اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں، یا عشرہ ذی الحجہ کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں، آپ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَقَالَ فِي مقام آخر وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سبحان اللہ۔ اور ایام معلومات یعنی جانے ہوئے دنوں میں اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہم پڑھیں گے جی تو اس میں روایت ملتی ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام العشر، یعنی اللہ رب العزت کا جو ذکر کرنا ہے، اللہ کی جو عبادت کرنا ہے، وہ ایام معلومات میں کرنا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اس سے مراد ایام العشر ہے، یعنی اسے ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اس آیت کے مطابق۔ حضرت علی کا بھی یہی قول ہے
کہ ایام معلومات سے جو مراد لیا گیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اس سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس، جی حضرت علی، ان حضرات کا قول یہ ہے جی کہ ایام معلومات سے جو مراد ہے جی وہ عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر جی ولیال عشر، اور قسم ہے اس صبح کی اور 10 راتوں کی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں، اس آیت کے مطابق تفسیر کرتے ہیں جی کہ یہ 10 راتیں مراد ہے، یہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ پتہ چلا کہ اگر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے 2 جگہ ایسی آیتیں فرمائی ہیں، جی ایسی آیتوں کا ذکر کیا ہے جس میں صلات کے ساتھ یہ ملتا ہے تفسیر میں جی کہ ان 10 راتوں سے اور ایام معلومات سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ یعنی ہم جس کو کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، جی، اللہ نے قرآن مقدس میں سے ایام معلومات فرمایا۔ ایام معلومات کہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی 10 راتوں کو فی ولیال عشر کہا ہے، اچھا، اور 10 راتوں ہیں، یعنی سبحان اللہ۔ قسم جب انسان کھاتا ہے تو ایک محبوب چیز ہی کھاتا ہے جی جو بہت مبارک ہو، بے شک بہت بابرکت ہو۔ بے شک۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جس قسم کی یاد کر رہا ہے جی وہ مبارک چیز ہے، جی۔ اور مبارک چیز کوئی عام چیز نہیں، عشرہ ذی الحجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس کو حدیث سے ثابت کروں۔ جی سب سے پہلے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جن کے بھی ہم تفسیر بیان کیے، جی اب ان کی حدیث لیتے ہیں، ان سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، کہ اللہ، اور آگے فرماتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ من هذه الأيام العشر، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں یا ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے تو یہ عبادت اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ اور دنوں میں جو عبادت کی جائے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص عام دنوں میں جہاد کرنے جائے جی کیا وہ بھی، اس کی فضیلت بھی ان دنوں میں جو ایام میں، ان ایام میں جو عبادت کیے جائیں، کیا یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، حضور نے فرمایا ہاں ایک شخص ان دنوں میں عبادت کرے جی اور دوسرا شخص ان دنوں کے علاوہ جہاد کرے، جی تو ان دنوں میں عبادت کرنے والا جی اس جہاد کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے سوائے اس شخص کے جی جو اپنی مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا لیکن لوٹ کر نہیں آیا، یعنی اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے جی تو اس کا عمل ان دنوں سے زیادہ افضل ہے، بے شک۔ سبحان لیکن کوئی صرف جہاد کرنے گیا اور واپس آ گیا تو اس جہاد سے افضل کیا ہے؟ ان دنوں میں عبادت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک جہاد کی اگر فضیلت دیکھیں جی تو اس کی ادنا فضیلت یہ ہے، حضرت ابن سہیل فرماتے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدین دنیا ما علیہا، سبحان اللہ۔ یعنی لڑائی نہیں کر رہے، جنگ نہیں کر رہے، جی صرف جہاد میں گیا اور چوکی داری کر رہے ہیں، جی تو یہ عمل دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یعنی ہاں وہ خود تلوار لے کر مقابلے میں نہیں اترا، نہیں اترا، بلکہ مجاہدین کی چوکی داری کر رہا چوکی ہے، داری کر رہے ہیں، رات وہ آرام کر رہے ہیں تو خیمے کا پہرا دے رہا ہے، پہرا دے رہے ہیں، تو اس کی فضیلت اس کی فضیلت یہ ہے سبحان اللہ۔ جو چوکی داری کرا جی اس کی اتنی فضیلت آئی ہے، جی اور جو انسان جہاد کرے، جنگ کرے، بے شک۔ اور جو انسان جہاد کرے، جنگ کرے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جس کے قدم جہاد میں غرد آلود ہو جائے اس پر جہنم کیا حرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں کچھ مخصوص عبادت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ کا ذکر کرو، جی اللہ کی ذکر کرو، تسبیح، تسبیح بیان کرو۔ تو اس میں کچھ خاص عبادات ہیں یا پھر اللہ کا ذکر کیا جائے؟ عبادت ہر طریقے سے ہوتی ہے، ہاں ایک عبادت ہوتی ہے انسان نماز پڑھتا ہے، ایک عبادت ہوتی ہے انسان رات میں نوافل کی کثرت کرتا ہے، بے شک۔ ایک عبادت انسان روزے رکھتا ہے، کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجۃ ویعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ، کہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1000 دنوں یا 100 دنوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان ایک روزہ رکھے
اور ایک انسان پورے سال روزہ رکھے جی تو ان 10 دنوں کا ایک روزہ جی پورے سال کے روزے سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وقیام کل لیلۃ جی منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس میں قیام کرنا جی. یعنی راتوں میں قیام کرنا، اس کی ہر رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہم بہتر جانتے ہیں بے شک. کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، بے شک. اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں شب قدر لیلۃ القدر سال میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، جی اور اللہ رب العزت ہمیں 10 راتیں ایسی دیتا ہے، جی ایسی عطا فرماتا ہے کہ اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر اللہ رب العزت عشر ذی الحجہ عطا فرمائے جی تو یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں سونے کی راتیں نہیں، بلکہ سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کی راتیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اعظم عند اللہ احب الیہ من عمل الصالح فیہن من هذه ایام العشر. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن زیادہ معزز نہیں ہے سوائے ان دنوں کے. سبحان اللہ یعنی اللہ رب العزت کو اور دنوں سے زیادہ یہ 10 دن محبوب ہیں. سبحان اللہ. فاقہ فرماتے ہیں فَاقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ. سبحان اللہ. لہٰذا تم اس میں اللہ کا ذکر کرو. کیسا ذکر کرو؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، سبحان اللہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کثرت کرو، سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں والتحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ ان 10 دنوں کی عظمت ہر اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو بڑی معزز والی چیز ہے یہ. سبحان اللہ. اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. جی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی فضیلت نہ معلوم ہو بے شک. تو وہ دن ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں. جی لیکن یہ ہماری تحریک کا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع عنایت فرمائے کہ ہم اس کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ. لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے کہ ابھی جو 10 دن آنے والے ہیں جی اسے یوں ہی مت چھوڑو. جی اب اس میں ایک 9ویں ذی الحجہ آتی ہے جی جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. جی اس کی حدیث آپ کو بتاؤں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم صیام عرفہ احتسب علی اللہ، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، جی آگے فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے. کیا امید ہے؟ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، سبحان اللہ. کہ مجھے اللہ سے امید ہے. حضور فرماتے ہیں بے شک. کہ اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھے سبحان اللہ. تو مجھے اللہ سے امید ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ جی اور آنے والے آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. حضور کی حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ 8 دنوں کی فضیلت تو ہے ہی ہے، بے شک. لیکن جو 9 ذی الحجہ آ رہی ہے جی وہ بھی کوئی معمولی ذی الحجہ نہیں ہے، سبحان کوئی اللہ. معمولی دن نہیں ہے، جی بلکہ اس میں انسان اگر ایک روزہ رکھ لے جی تو اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے جی کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور ہونے والے آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. لیکن ایک بات یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے جی کہ آپ گناہ کرتے جاؤ، جی 1 سال کے گناہ تو معاف ہو گئے روزہ رکھ کے، تو یہ اللہ کی رحمت امید ہے. بے شک. ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کر کے اللہ کی رحمت کو دعوت دیں. جی یہ بہت غلط ہے کہ ہم نیکی بھی کریں اور یہ سوچے اللہ معاف کر دے گا، جی اللہ معاف کر دیا تو ہم اس سے بچنا ہے. بے شک. یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ لیے تو 1 سال گناہ کرتے جاؤ، جی. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس گناہ سے بچو. لیکن آپ سے جان جان میں کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اگر آپ جان بوجھ کر نافرمانی کرو، بغاوت کرو اور پھر روزہ بھی رکھ لو یہ سوچ کر کہ اللہ معاف فرما دے اللہ گا، معاف فرما دے تو گا، پھر ایسی صورت میں وہ معاف نہیں ہوگا کیونکہ کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر بغاوت کی اور نافرمانی جی کی. جہاں اللہ کی رحمت ہے بے شک. وہاں پہ اللہ کا غضب بھی ہے. بے شک. تو اس لیے اس کی رحمت کا ہمیں یہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ گناہ بھی کرتے رہو. جی اس کی رحمت کا یہ فائدہ اٹھاؤ کہ اپنے اخلاص کو دیکھو، اخلاق یہ ہو، نیت یہ ہو کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، جی اور پھر جانا جانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. بے شک. سبحان اللہ. جیسے مثال کے طور پر کہ ہر اولاد سے ماں باپ محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اولاد کوئی غلطی 1 بار 2 بار 3 بار کر دے تو بھی ماں باپ وقتی طور پر بھلے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر معاف کر دیتے ہیں. تو اب اولاد کا دل کھلتا چلا جائے یہ سوچ کر کہ میں اب چاہے جو بھی کر لوں ماں باپ تو معاف کرنا ہی کرنا ہے، جی وہ تو معاف کر ہی دیں گے. تو اس طرح سے اس کا اگر دل کھلتا چلا جائے اور پھر وہ ان کی نافرمانی کرتا چلا جائے یا دل آزاری کرتا چلا جائے تو ظاہر ہے کہ ایسے میں
ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ماں باپ بھی معاف نہیں کریں گے اس کو، جی اور پھر نتیجے میں اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ جی تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور اللہ رب العزت قدم قدم پر گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک طرف نیکیاں بھی کر رہے ہیں جی تو ایک دوسری طرف گناہ بھی کر رہے ہیں کہ چلو گناہ کر کے نفس کو راضی کر لیتے ہیں، نفس کو موٹا کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عبادت کر لیں گے تو اللہ معافی فرما دے گا۔ تو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، جی اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال اور آیا ذہن میں، جیسے کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کے روزے کے تعلق سے فرمایا، جی تو عام طور پر ہم نے یہ سنا ہے کہ نفل روزہ جب بھی رکھا جائے تو ایک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ 2 رکھنا چاہیے، جب بھی آپ رکھیں ایک رکھنا مکروہ ہے۔ تو یہ صرف جو ہے ماہ محرم کے عاشورہ کے تعلق سے ہے، یا سال بھر جب بھی ہم نفل روزہ رکھیں تو ہمیں 2 ہی رکھنا پڑے گا، ایک نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف جو آپ نے کہا محرم کے حوالے سے صرف کوئی مسئلہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت دوسرے لوگ بھی روزہ رکھ رہے تھے، جی 10 محرم الحرام، 10 محرم، ہاں، عاشورہ کے دن، ہاں، تو حضور نے فرمایا ان سے مشابہت نہ ہو جائے، ہاں، تو لہٰذا تم 2 روزے کر کے اپنے آپ کو امتیاز کر لو، جی کہ ان کا معاملہ الگ ہے اور ہمارا معاملہ یہ ہے، حضور کی امتی کا معاملہ ہے کہ وہ 1 روزہ نہیں 2 روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف اسی حوالے سے ماہ محرم کے حوالے تاکہ سے ان کی مشابہت نہ ہو، ان کی مخالفت نہ ہو۔ تو یہ تمام نفل روزوں کے ساتھ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 ہی رکھیں، 2 ہی روزے رکھیں، اگر کوئی ایک رکھ سکتا ہو تو وہ ایک بھی رکھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ جی بالکل۔ حضور نے فرمایا خیر الدعاء، جی دعا یوم عرفہ، سبحان اللہ، کہ سب سے بہترین جو دعا ہے جی وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، سبحان اللہ، یعنی آپ عرفہ کے دن دعا مانگو، اپنی حاجت کو دور کرو، سبحان اللہ، اور دن تو آئیں گے دعا مانگو، اللہ کی رحمت ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کو کیوں نہیں جو مانگ رہے اسے دے گا، بے شک، لیکن ایک خاص دن ہوتا ہے، جی تو حضور نے خاص دن کی تخصیص فرما دی کہ سب سے بہتر جو دعا مانگنے کا جو دن ہے جی وہ عرفہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں حجاج جی کرام، اللہ رب العزت ان کی بھی دعا قبول فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور جو وہاں نہیں ہیں جی دنیا میں چاہے جہاں بھی ہیں، جہاں بھی ہے اگر وہ 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن وہ دعا کریں جی تو اللہ ان کی دعا کو بھی دعا قبول قبول فرماتا ہے۔ فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گویا یہ بتا دیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ قبول فرمائے جی تو عرفہ کے دن تم دعا کرو، دعا کرو انشاءاللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا بہتر دعا، سبحان اللہ، بہتر دعا کا مطلب ہے کہ آپ اور دن مانگ رہے ہو، جی مانگو منع نہیں ہے، ہاں لیکن یہ اللہ کا محبوب دن ہے، سبحان اللہ، تو آپ اس میں مانگو تو اللہ اپنے بندوں کو اور زیادہ نوازے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب انہیں 9 ذی الحجہ سے ایام اور شروع ہوتے ہیں، کچھ ایام جی جنہیں بولتے ہیں ایام تشریق۔ سبحان اللہ، اب ایام تشریق کتنے دن ہوتے ہیں؟ جی تو بتایا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے جی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق ہیں۔ سبحان اللہ، اب ایام تشریق میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ جی تو ہر نماز کے فوراً بعد واجب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم بلند آواز سے تشریق پڑھیں، جی تکبیر تشریق پڑھیں۔ جی اب تکبیر تشریق کیا ہے؟ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، سبحان اللہ، یہ تکبیر تشریق۔ جی اب اس کو کب پڑھنا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جی ہمیں پڑھنا ہے۔ جی اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ہاں کہ پڑھنا واجب ہے، افضل ہے، ضروری ہے، جی نفل پڑھ کے جیسا کہ نماز ختم ہوئی اب سنت پڑھ لے تب پڑھے یا اس سے پہلے پڑھے۔ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی نماز ختم ہو، بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اچھا، ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ جب بجماعت پڑھیں گے تب یا اکیلے بھی یا دونوں صورتوں میں؟ نہیں، یہ جماعت سے آپ نماز پڑھ، جماعت مستحبہ جسے کہتے ہیں، ہاں تو جب جماعت مستحبہ ادا ہوئی جی تو آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے، سبحان اللہ، لیکن ایک مرتبہ کم سے کم آپ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے سنت پڑھے لے سب چیزیں فارغ ہو گئے، نہیں، جیسے آپ کی جماعت مستحبہ اسے کہتے ہیں، جی وہ جماعت ختم ہوئی، آپ جماعت ختم کرنے کے بعد سب کے ساتھ مل کر یا ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ کو پڑھنا یہ واجب ہے، جی اور آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہو یہ افضل ہے۔ اچھا، تو جب اکیلے اگر پڑھیں گے، جی اگر ہم بجماعت نہیں پڑھ رہے ہیں، جی کوئی اپنے آفس میں پڑھ رہا ہے نماز جی یا کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں مسجد نہیں ہے آس پاس، تو اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے تو کیا تنہا نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوگا؟ نہیں، تنہا میں نہیں ہے، جی کیونکہ جو مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو جماعت مستحبہ قائم کرے ہاں تو جماعت مستحبہ ختم ہو، جو جماعت مستحبہ جو ہم قائم کیا تھا اس سے ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اچھا،
یعنی اگر وہ پڑھ لے گا تو اس کو ثواب تو ملنا ثواب مل رہا ہے، لیکن اس پر واجب واجب ہے، جی۔ کیونکہ اب تسبیح اللہ کی ہے تو آپ تنہا پڑھو، ان دنوں میں پڑھو یا اکیلے میں پڑھو یا ان دنوں کے علاوہ پڑھو تو آپ کو تو ثواب تو اس کا ملے گا ہی سبحان بہرحال اللہ۔ یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے فضائل بتائے گئے۔ بتایا گیا قرآن مقدس میں 2 آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، جی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کی، جی اور پھر اس کو مزید آگے بڑھا کر اسپیشلی کیٹیگرائزڈ کیا اور 9 تاریخ کی فضیلت بیان کی، جی اور اس کے بعد میں پھر اس کو عشرہ ذی الحجہ سے آگے لے گئے جی اور پھر اس کو 13 تک پہنچا دیا 13 تک پہنچا لیا کہ اب آپ اگر 11 کو تسبیح پڑھتے ہیں، 12 کو پڑھتے ہیں، 13 کو پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے واجب، اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا ثواب فرمائے عطا گا۔ فرمائے، یعنی اللہ رب العزت نے گویا اس ماہ مبارک کے صرف پہلے عشرے میں نہیں بلکہ اس سے آگے بھی ہمارے اور آپ کے لیے انعامات کا انتظام کر رکھا ہے۔ فرمایا بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس میں مفتی صاحب یہ عوام میں ایک چیز جو مشہور ہے کہ لوگ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں جی تو بس دیکھنے کے بعد وہ ناخن کو کاٹنا یا مونچھوں کو پست کرنا، چہرہ بنانا، زیر ناف کے بال وغیرہ بنانا، ان ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ بچ جائے، تو ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس کا، دوسری چیز کہ اگر مان لیجئے کوئی نہیں بچ سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں اس کا اہتمام وہی کریں گے یا پھر جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی تو حضرت ام سلمہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، جی وہ اراد احدکم ان یضحیہ، اور جب تم میں سے کسی کو اس بات کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، ہاں آگے حضور نے کیا فرمایا، فَلْيُمْسِكْ مِنْ شَعْرِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سبحان یہ اللہ۔ حدیث پاک ہے بہرحال، لیکن اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ حضور نے فرمایا واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ جی کیونکہ اب بہت سی چیزیں عوام میں مشہور ہو جاتی ہے، ایسی مشہور ہوتی ہے جس پہ لوگ سختی سے اتنا عمل کرتے ہیں کہ وہ عمل ہوتا ہے یہ واجب ہے، جی تو یہ حکم مستحب ہے۔ اچھا یعنی یہ کہ جو حضور نے فرمایا منع کیا ہے وہ ممانعت تنزیہہ ہے، یعنی اگر کوئی کاٹ لیتا تو خلاف اولا ہے، کوئی نہیں کاٹتا ہے تو اچھی بات ہے، حضور کی حدیث پہ عمل کیا، لیکن اگر کوئی کاٹ لیا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مستحب آپ نے ابھی کہا، جی تو مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مستحب سے مراد کیا ہے؟ مستحب سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کریں تو اچھا، ہاں اور آپ نہیں کریں ہاں تو کوئی برا نہیں، کوئی اس پہ عتاب نہیں، کوئی گناہ نہیں، اچھا یہ ہے۔ اگر آپ نہیں کاٹ رہے ہو کیونکہ بہرحال حضور کی حدیث پر عمل کر رہے ہو تو جی مستحب ہے، ہاں اور حضور کی حدیث پر عمل کرنا ثواب ہے، لیکن یہ ایسا حکم نہیں ہے جو واجب کے حکم میں آ جائے، جی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ضروری ہے، جی بلکہ مستحب ہے۔ مستحب کا جو مطلب ہوتا ہے، جس کی تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے آپ کرو تو ثواب، اور نہیں کرتے ہو اس پر عمل تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، سبحان یہ اللہ۔ مستحب ہے۔ جی اچھا، آپ نے یہ بھی بتایا جو حدیث مبارکہ کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جس پر قربانی واجب ہو، جی یہ مسئلہ اسی کے لیے ہے۔ اسی کے لیے۔ جی اب میں آگے چل کے ایک بات اور بتا دوں، اللہ نے حکم کیوں دیا؟ جی حضور نے جو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی کیونکہ جو حکم ہوتا ہے یہ کسی وجہ سے تو آیا ہوگا، جی تو اس کا مطلب ایک یہ ہے، ایک تو جو ہم اس کی حکمت جانیں گے وہ اس کی جو 2 حکمتیں بیان کی ہے، لیکن جو اصل حکمت وہ میں آپ کو بتاؤں، جی جو مین حکمت وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اس بات سے جو منع کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں جان کی قربانی ہے، جی کیونکہ جو قربانی پہلے رکھی گئی تھی وہ حضرت اسماعیل کی قربانی رکھی گئی تھی، جی پھر اللہ رب العزت نے دمبے کو لے کر آیا تو پتہ چلا کہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، فلسفہ قربانی جو ہے وہ اس لیے کہ انسان اپنی قربانی دے، انسان کو یہ احساس ہو کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، تو پہلے آپ جانور لو، اس کو پالو، تو یہ ہے کہ جب آپ جانور جس حالت میں خرید رہے ہو آپ قربانی ہونے تک اسی حالت میں رہو، یعنی آپ کے ناخن بڑے بڑے رہن دو، آپ کے بال لمبے ہیں بال بڑے رہن دو، جب آپ کی قربانی ہو تو اللہ کی رحمت میں سب چیزیں شامل ہو جائیں، اچھا یعنی آپ کے بال بھی شامل ہو جائیں، آپ کے ناخن بھی شامل ہو جائیں، تو اللہ کی رحمت سے آپ کے ہر جز فائدہ اٹھائے، اچھا اللہ کی رحمت میں آپ کے ہر جز
ملوث رہے. جی تو اس لیے ضروری یہ ہے جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ہر اعضاء پہ اللہ کی رحمت ہو. اس لیے حضور نے فرمایا. احناف کے نزدیک جو اس حدیث کا مطلب وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مستحب ہے اچھا اور ممانعت تنزیہی ہے، یعنی بس ناپسند ہے. اچھا ہاں لہٰذا کوئی واجب نہیں، آپ بہت سختی سے عمل مت کریں. جیسے آپ کی ضرورت ہے ناخن کاٹنے کی، آپ کاٹ لیجئے. ناخن چھوٹے تو مت کاٹیے تاکہ اللہ کی رحمت کو شامل ہو جائے. اور جب ناخن ہی بڑے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا آپ اچھے سے رہیں، آپ کو لوگ دیکھ کے آپ کی طرف مائل ہوں. جی ان اللہ جمیل یحب الجمال، سبحان اللہ بے شک اللہ جمیل ہے، اس کو جمال پسند ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے ناخن بڑے تو یہ جمال نہیں ہے، گندگی ہے. ہمارے بال حد سے زیادہ بڑے ہو گئے تو یہ جمال نہیں گندگی ہے. جی 40 دن زیادہ ہو رہے ہیں تو مہینہ بڑے ہیں تو یہ جمال نہیں گندگی ہے. جی تو ان گندگی کو ختم کرو اور پھر اللہ کو جمال پسند ہے تو آپ بھی اس کیٹیگری میں آ جاؤ جس میں جمال کے لوگ آئیں گے. سبحان اللہ. تو جن پر قربانی نہیں ہے عام طور پر وہ لوگ بھی اس کو مینٹین کرتے ہیں اور وہ بھی ناخن وغیرہ نہیں تراشتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں بھی ثواب دے گا. سبحان اللہ. اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی محبت میں ان کی مشابہت اختیار کی جو اللہ جن پر حکم دیا ہے کہ وہ ہاتھ کے ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مشابہت کی وجہ سے ان کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. موجودہ دور میں لوگ جو ہے طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. جی سوشل میڈیا پر انہیں نئی نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں، کلیئرٹی بھی ملتی ہے. تو ایسی صورت میں جب عاشوراء کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کو کیا کمپیئر کرنا چاہیے یا اللہ نے ان سب کو فضیلت دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ؟ اس کا کیا مطلب کیا مانا جائے اس کے لیے؟ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ نے جو فضیلت رکھی ہے یہ باقی دنوں میں نہیں رکھی ہے. اچھا. اب یہ کہے کہ ہر دن تو اللہ کا دن ہے لیکن کچھ خاص دن ہے. تو جیسا دیکھا جائے کہ عام دنوں کے مقابلے عشرہ ذی الحجہ کو فضیلت حاصل ہے تو آپ کمپیئر نہ کریں. جس کی جو فضیلت اس کی فضیلت وہ مان لیں. جیسے مثال کے طور پر رمضان کا دن ہے تو اب رمضان کے حوالے سے یہ آتا ہے عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے یہ رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے. اچھا. ہاں رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، رمضان کے دن اس سے بھی افضل ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اور دنوں سے زیادہ محبوب عبادت جو ہے وہ ان 10 دنوں میں، اس کا مطلب ہے کہ عام دنوں سے زیادہ محبوب ہے. تو ہر دن کی اپنی ایک فضیلت ہے. ایک نبی ہے ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، دوسرے نبی ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. تو آپ کمپیئر نہ کریں کہ یہ نبی افضل ہے یہ نبی زیادہ افضل نہیں ہے. اولو العزم جو انبیاء ہیں ان کے علاوہ کسی نبی کو افضل ہو اور برتری مت کریں. کوئی ایسا انسان ہے جو واقعی فضیلت کا مالک ہے تو آپ اس کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور جو عام انسان کی فضیلت اپنی جگہ ہے. تو ہر ایک کا مقام، ہر ایک کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے تو ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ان راتوں میں ان دنوں میں جو عبادت کا مقصد بتایا ہے، جو فضیلت بتایا ہے، تو امید ہے کہ وہ ان راتوں میں وہ اس کا مرتبہ دے گا اور دیگر نوافل میں، دیگر راتوں میں ہم جو نوافل کی کثرت کریں گے اللہ ان راتوں میں ان دنوں میں اس کی فضیلت ہمیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اور جو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ جیسا کہ بھی شب قدر ہے تو شب قدر کی فضیلت بیان کریں گے، رمضان کی فضیلت بیان کریں گے، عشرہ ذی الحجہ میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کریں گے، محرم میں محرم کی فضیلت بیان کریں گے. تو ہر ایک کا ماحول ہوتا ہے کہ انسان جس سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان کے بارے میں موضوع کے ساتھ بات کرتا ہے. تو ابھی موضوع عشرہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے تو ہم شب قدر کی فضیلت نہیں بیان کریں گے. جب شب قدر کی بات ہے تو ہم شب قدر کی فضیلت بیان کریں گے. تو اللہ نے کئی راتیں ایسی رکھی ہیں، کئی دن ایسے رکھے ہیں جس میں بندہ عبادت کرے اور نیکی زیادہ حاصل کر لیں. کیونکہ پہلے کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں تو ان کی عبادت بہت زیادہ ہوتی تھی. جب کوئی 100 سال 200 سال کی عبادت، 200 سال 200 سال کی عبادت. تو اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں کو ایسے دن دے دیے ہیں کہ ان کی عمر تو کم رہے لیکن نیکیاں ایسی ہو جائے جو عمر سے زیادہ رہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے یہ تمام راتیں دی، یہ تمام دن دیے تاکہ جو نیکیاں مل رہی ہیں انہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ مل جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اگر مان لیجیے میں شب جمعہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تو آپ فوراً جو ہے اپنے ذہن میں رمضان شریف کو کمپیئر کرنا مت کیجیے. آپ عشرہ ذی الحجہ کو یا عرفہ کے دن کو کمپیئر کرنا مت کیجیے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے فضائل بیان کیے تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی، سیدنا عمر فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں یا بزرگوں سے سنتے ہیں
تو ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان کی فضیلت کو بیان ان کی فرما فضل کو دیا۔ بیان کیا جی اور ہمارے ذہن میں ایک مطلب پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعریفیں اتنی زیادہ کی ہوں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے، لیکن ہم دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کی تعریف کی زیادہ ہوتی ہے۔ کی جی بہتر ہے پھر تیسری جگہ پر دیکھتے ہو تو تیسری صحابی جی کی جی آپ نے بے شک بہت بہت اچھی فضائل مثال بیان کیے ہیں۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر موقع کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کے فضائل بیان کیے تو ہمیں وہ سننا چاہیے، ہمیں اس صحابی رسول کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے اعتبار سے ناپنے تولنے کی کوشش نہیں کرنی ہاں ہم چاہیے۔ عشق کے بندے ہیں، کی بات جی، بڑھائی بے ہے، شک۔ تو بہت ہمیں اچھی مثال آپ نے دی جی تو میرے خیال سے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، جی اور آپ نے اس کے تمام فضائل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں آپ نے بتا دیا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین اور اللہ رب العزت آپ کی تمام دینی خدمات کو قبول کر کے اسے آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ آمین آمین آپ نے عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت آج سنی ہے اور سیکھی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انتظار میں ہوں گے کہ جیسے ہی ماہ ذی الحجہ کا چاند شروع ہوگا آپ اللہ کے ذکر کی کثرت شروع کر دیں گے، نوافل کی کثرت شروع کر دیں گے، قرآن مقدس کی تلاوت کی کثرت شروع کر دیں گے، روزے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی صدقہ اور خیرات بھی کریں گے، یعنی جو بھی عبادت کر سکیں ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ کبھی بندے کا کچھ نہ کرنا اس کے نجات کا سبب بن جاتا ہے، تو آپ نیکیاں کریں، عبادت کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان عبادات اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند ہوتے ہی آپ بری عادتوں سے توبہ کر لیں، رات بھر موبائل میں لگے رہنا اور رات بھر یوٹیوب پر، فیس بک پر بیٹھے رہنا، یا نوجوانوں کا جو حال ہے پب جی کھیلنا، لوڈو کھیلنا، یا مسلسل 4-5 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کرکٹ کا میچ دیکھنا، نمازیں قضا کرنا، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کرنا، ماہ ذی الحجہ کے ساتھ ہی ان تمام چیزوں سے توبہ کر لیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اب زندگی بھر ان تمام طرح کی برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جن چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں اپنے دوست احباب کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ کی لنک کو، ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایس ڈی آئی چینل پر ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔